نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے آج جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ ایمان کی تجدید جو ہے ہم کر رہے تھے کہ باعتبار آثار کہ اللہ تعالیٰ جو ہے باعتبار آثار سارے جہانوں کا مالک ہے، بقایا جتنی بھی مخلوق دکھیں گی سب کیا ہے؟ محتاج ہے اللہ کی۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ جو اعتبارات الہ ہے یعنی باعتبار آثار، ہم دیکھیں کہ بت الہ نہیں ہو سکتا۔ بت کیا ہے؟ انسان کا تراشا ہوا ہے، اس کی نفی کرنا کوئی بڑا کمال نہیں۔ لا الہ الا اللہ میں جو لا ہے، لا کس کی نفی کر رہا نہیں، چاروں اعتبارات میں یعنی ہم کو دیکھنا ہے تو ہم پہلا اعتبار دیکھ رہے تھے کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کی، اللہ ہی ساری کائنات کا مالک ہے۔ لہو ملک السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کئی بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، ہر جگہ نہیں، جو کچھ کے زمین اور آسمان میں سب اللہ ہی کی ملک ہے نہیں، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ تو ہم پہلا اعتبارات دیکھیں کہ اللہ کیسا مالک ہے۔ اللہ مالک ہے تو بقایا جتنی بھی مخلوق دکھ رہی ہے وہ محتاج دیکھنا ہم اللہ کی نہیں، محتاج محض نہیں ہے مخلوق، محتاج اضافی ہے۔ اگر محتاج محض دیکھے بھی تو کفر ہو جاتا نہیں، یہ محتاج محض جو ہے نا کیا ہے؟ یعنی اللہ ہم کو ملک دیا نہیں؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ دعویٰ کرا کہ قل اللہ مالک الملک، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ ہی ہے۔ قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی سلطنت میں سے اپنی ملک میں سے عطا کرتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے یعنی اپنی ملک جو دیا ہوا رہتا ہے اس میں واپس بھی کھینچ لیتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں۔ تو یہاں کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ملک میں سے اپنی سلطنت میں سے اس کو عطا کرتا ہے۔ تو جب اللہ ہم کو عطا کرا نہیں تو یہ کیا ہوا؟ یہ یعنی ہم اب ہم مجبور کیا ہے؟ مجبور اضافی جو ہے نا کہ اللہ جو ہم کو دیا یہ اضافتاً ہے یہ نہیں، انسان کے پاس کچھ ملک امانتاً ہوتی ہے، کچھ ملک اضافتاً ہوتی ہے نہیں۔ تو اللہ کی ملک کو اللہ کے حوالے کرنا، اپنے لیے کیا کرنا؟ اس کو امانتاً اور اضافتاً سمجھنا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی ملک اللہ کے حوالے پر کے پوری اللہ کی راہ میں پورے خرچ کر کے ہم جیسے کنگال نہیں بننا نہیں۔ اولیاء اللہ یہ نہیں فرماتے۔ ابھی مولا فرمائے کہ پیر کا مقام بتائے، پیر نہ دنیا سے توڑاتے، نہ کاروبار سے توڑاتے، نہ تجارت سے توڑاتے نہیں، بلکہ اس میں رہ کے دین پہ کیسا عمل کرنا وہ فن سکھاتے ہیں ہمارے کو۔ دنیا چھوڑنا نہیں ہے نہیں، دنیا چھوڑنا نہیں ہے، نہ پیر دنیا چھوڑاتے نہ آخرت چھوڑاتے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جو آخرت کیا علم ہم کو دے رہے ہیں، یعنی اللہ سے ملا رہے ہیں کہ اللہ کو مالک یہاں پر دیکھنا ہے ہمارے کو، وہ علم ہم کو مل رہا ہے یہاں پر، اور یعنی کوئی چیز چھڑا رہے ہیں ہمارے سے اور ہماری سہولت سے ہمارے وقت کے حساب سے ہم کو ٹائم دے ہو رہے نہیں۔ ہمارے پیر ویسے اللہ تعالیٰ ہم کو یعنی کامل پیر سے نسبت دیا ہماری، الحمدللہ کامل پیر سے نسبت دیا۔ یہ اصل اولیاء اللہ کو تلاش کرنا پڑتا، اللہ کے ولی کو تلاش کرنا ہے
نہیں جیسا سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام، نہیں موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہے آپ، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جس کو ہم اپنا یعنی خاص علم عطا کرے. نہیں ان کو موسیٰ علیہ السلام کو فخر ہوا، نہیں ناز ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو چنا، نہیں کتاب نازل فرمایا میرے اوپر، آپ کو ناز ہوا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے موسیٰ یہ کیا بول رہے ہیں آپ، ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جو ہم اس کو اپنا خاص علم سے نوازے، اس کو نہیں خاص علم سے نوازے. کون ہے وہ؟ خضر علیہ السلام، جو ہم سورہ کا ہر جمعہ پڑھتے ہیں. خضر علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ پتہ کیسا بتایا؟ ایگزیکٹ پتہ نہیں بتایا وہاں پہ، نہیں ایگزیکٹ پتہ نہیں بتایا، ڈھونڈو والا جا کے کیا ہے تفصیل، یعنی مچھلی لے لو اس کو تل لو یعنی پکا لو، توشہ بن لے کے نکل جاؤ، نکل جاؤ. اس کے بعد یعنی سمندر کے کنارے کنارے جاتے رہو، جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں واپس چلے آئیں گے، وہیں پر تم نظر اٹھا کے تو میرے ولی کو پائیں گے، وہیں نہیں میرے خاص بندے کو پائیں گے وہاں پہ. نہیں ایسا نہیں. آج ہمارے کو کامل پیر کا پتہ معلوم کہاں پہ رہتے ہیں کامل پیر، نہیں اللہ تعالیٰ بتا رہا بالا پور میں رائل کالونی میں کامل پیر ہے، پھر بھی اپن نہیں جا رہے ہیں وہاں پہ. نہیں وقت اپنے کا ہم اتنا آسان کر رہا اللہ تعالیٰ. وہ زمانے میں پیر کو تلاش کرنا پڑتا تھا، وہ زمانے میں پیر کو تلاش کر تو بتائے دو اللہ تعالیٰ کیسا دو ولی کی کہانی کامل پیر کی کیسا تلاش کر. ان کو یعنی وقت کے نبی ہو کے آپ کو اور علم حاصل کرنے کی آپ کو جستجو تھی اور خواہش تھی آپ کو، نہیں اور علم حاصل کرنے کی. نہیں تو کیسا گئے؟ ایک مچھلی، تو مچھلی جو زندہ ہو کے پانی میں گئی وہ کیوں پتہ ہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں فرما رہے کہ میرے ولی کی بارگاہ میں مردے زندہ ہو جاتے. نہیں میرے ولی کی بارگاہ میں مردے زندہ ہو جاتے. لیکن آج اپنے کو کبھی دکھا وہاں پہ کبھی مشاہدے بھی نہیں آیا کہ اللہ کوئی ویسا کر سمجھے نہیں ہم اس کو. نہیں اللہ کے نہیں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانے سے مراد جو مردے زندہ ہوتے، یعنی مردے زندہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ وہ مردہ قلب زندہ ہوتا، مردہ قلب زندہ ہوتا. ہر انسان جو ہے اللہ کی یاد سے جتنے بھی لوگ غافل ہیں وہ مردے سے برے، نہیں وہ مردے ہیں، وہ پورے مردے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے. جس کا قلب اللہ کی یاد میں ہے وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. تو اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ جیسا ان کی سرحد میں آتے ذکر دیتے، ذکر پاسن پاس. یہ سانس کا ذکر ہے، بیریا ذکر ہے. کوئی اپنے ساتھ ہے تو بھی اس کو معلوم نہیں رہتا کہ یہ عبادت میں وہ ایسے ہی عبادت دی ہم کو کہ وہ زندہ کر دی ہمارے کو اللہ کی یاد سے. اب تک جو ہم زندہ تھے اپنے یعنی دنیائی خواہشات میں زندہ تھے، اپنے نفس سے زندہ تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں. اب مجھ کو مردہ کرے نہیں، اپنے نفس سے ہم کو مار دیے، نہیں اللہ کی حیا سے بھی زندہ کرے. اب جو زندہ ہے اللہ کو یعنی زندہ دیکھ رہا ہوں، اپنی حیات میں اللہ کی حیات دیکھ رہا، اللہ کی حیات سے زندہ ہوں. یہ ذکر دیے ہمارے نے، یہ ذکر ہم کو دیے. تو پیر ویسے ہونا مولا ابھی جو پیر کے طرف سے پیر جو ہے نا، آج کامل پیر کی تلاش میں ہم نہیں ہیں. آج دنیا کا کوئی مسلمان نہیں ہے، سب ایسے کامل پیر بولتے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پاس دنیا رہنا، کامل پیر کے پاس دنیا رہنا، جائیداد رہنا. نہیں ان کے پاس جانے سے یعنی ہماری دنیا سنور جانا کاروبار میں. یعنی وہ پیر کون سے؟ پیر بھی جو ہے نا 3 قسم کے پیر ہے. ہم کو ہمارے شیخ بتائے پیر 3 قسم کے، نہیں 3 قسم کے پیر ہوتے. ایک ہے پیر پتا، ایک ہے پیر پتھر، اور ایک ہے پیر پتا، اور ایک ہے پیر لکڑا. نہیں تو پیر لکڑا جس کو مل گیا نا انہیں کامیاب ہے. نہیں وہ پیر بھی کامیاب، اور وہ پیر لکڑا سے نسبت لینا ہوئے بھی کامیاب. نہیں پیر پتھر جو ہے نا اس کی مثال ایسی ہے کہ پتھر جو ہے اس کو اگر پانی میں ڈالے تو کیا ہوتا؟ پانی میں اگر پتھر ڈالے تو ڈوب جاتا. جو اس کی نسبت لیا، جو پتھر کی نسبت لیا انہیں کیا ہوتا؟ انہیں بھی ڈوب جاتا. پتھر ڈوبتا تو ڈوبتا، خاتمے میں اس کی نسبت لحاظ والے کو ڈبایا تھا. وہ پیر جہنم میں جاتے رہتا، اب اس کی نسبت لے لی ہم تو ہم بھی اس کے ساتھ جہنم میں چلے جاتے. مثال وہ ہے پیر پتھر کی، مثال وہ ہے پیر پتھر یعنی دنیا سے محبت کرنے والا پیر تھا. دنیا سب کچھ ہے اس کی. آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں نہیں اہل سلسلہ میں اکثر دیکھ رہے ہیں ہم کہ دنیا کے پیچھے پڑے. دنیا بولو یعنی پہلے رہتے ہم، ہر دنیا کے معاملے میں پہلے رہتے. جہاں دنیا مل رہی دیکھو ہم قطار کی قطار رہتی وہاں پہ. نہیں لیکن جہاں پہ دین مل رہا وہاں پر معاملہ الگ رہتا وہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ دین کی قدر نہیں ہمارے پاس. دین کی حقیقی دین سمجھے نہیں. دین کی طلب اگر آئی نہیں، اللہ کو مالک جانا انہیں، تو اس کو جب سمجھ میں آتا کہ ارے اللہ مالک ہے،
کیسا مالک ہے بتاتے اس کو تو نہیں ادھر آتا. نہیں, پہلے طلب ہونا, پھر طلب ہونا, پھر یعنی علم ہونا. سب سے پہلے طلب ہونا, اس کا طلب ہونا, اس کا پھر علم حاصل کرنا, تو مولا کو پاتے ہیں. طلب ہی نہیں ہے, طلب سے طلب پیدا ہوتی ہے. نہیں, طلب ہوں گی تو طلب پیدا ہوں گی, طلب ہی نہیں ہے. آج کوئی طلب دلانے والا ہی نہیں ہے. جو بھی یہ دنیا سے سمجھ رہا ہوں. نہیں, کیا پریشانی ہے, سالوں سے بیماری ہے, فلاں نہیں, کوئی کام بن رہا نہیں میرا, یعنی بیماری ختم ہوئی تو گھر کی پریشانی, گھر کی پریشانی ختم ہوئی کاروبار کی پریشانی, فلاں پریشانی فلاں پریشانی. تو یہ پریشانی میں مبتلا ہو کے انسان پریشان ہو کے آخر میں دیکھتا کہ کامل پیر کون ملیں گے ہمارے کو, یا کہ میں یہ مصیبت سے مجھ کو چھٹکارا دینا آنے والے. پیر کہاں دلاتا چھٹکارا مصیبت سے؟ کامل پیر تو اور الٹا مصیبت میں ڈالتا. نہیں, کامل پیر مصیبت میں ڈالتا, مشقت میں ڈالتا, ریاضت مجاہدے میں ڈالتا کامل پیر. نہیں, دنیا کیسے نہیں ڈالتا ہوں؟ جو مقصد حیات ہے وہ مقصد حیات تو پورا کر. نہیں, تو تیرا جو کام ہے تو وہ کر, اللہ کا جو کام ہے اللہ کرتا. نہیں, تو اللہ کا مقصد پورا کر, اللہ اپنا مقصد پورا کرتا. پریشانی یعنی مصیبت, پریشانی, بیماری کوئی پیر کی نسبت لینے سے جاتی نہیں, یہ مقدر کی آتی برابر. لیکن اس میں ثابت قدم رہنا وہ پیر سکھاتے ہیں ہمارے کو. اس وجہ سے جو اہل یعنی کامل پیر کی صحبت سے وابستہ رہتا انہیں کبھی پریشان نہیں رہتا. بظاہر تو دکھتی پریشانی, تنگ دستی دکھتی اس کو, بیماریاں دکھتے اس کو, گھر کے پریشانیاں دکھتے, کاروبار کے پریشانیاں دکھتے, مگر انہیں سکون میں رہتا. نہیں, انہیں سکون میں رہتا. جو غافل پیروں سے نسبت رہتا انہیں یہ سمجھتا کہ میں پیر سے نسبت لیا تو یہ پریشانیاں دور آتے. نہیں, جو غافل پیر رہتا, جو کامل پیر کیا کرتا, اس کو سکون کہاں ہے وہ دیکھتا. جب اور اپنی طرف سے نہیں بولتا اللہ تعالیٰ کہاں ہے میرے سکون لکھا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نہیں, اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے, اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے. تو پیر کیا کرے, یاد میں لگائے, یاد میں لگا دیا نا, ذکر پاس پاس دیے. پیر کو معلوم, اللہ فرما دیا کہ میرے یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے. سکون چاہتے تو اللہ کے ذکر میں رہو. چاہتے پہلے نقد دم کیا دیا ہمارے کو, توبہ کرائے, ذکر دے دیے. اب سکون میں آ گیا بنے, اللہ بھی ذکر ہے تطمئن. اب اس کو یقین ہوگا نہیں, اب اللہ کا ذکر میں اب انہیں اتنی کثرت سے ذکر کرتا کہ وہ ذکر کثرت سے جانے کے بعد میں کرتے 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 اس کو یقین, میلے یقین پر آتا کہ اب اللہ ہی میرا مالک ہے. نہیں, اب ہم کو پہلا ذکر کیا دیا, اللہ مالک ہے, ہم مملوک بن جانا, ہم مملوک بن جانا, ہم محتاج بن جانا اس کی, وہ ذکر ہم کو دیے. جب ہم محتاج بن جائیں گے, ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے, ہر چیز کا کارساز اللہ ہی ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی رازق ہے, اللہ ہی خالق ہے, بولتا ہوں اب ہم سکون میں آ جاتے ہیں. سکون میں. اب یہ جو پریشانی ہے, یہ پریشانی کا حل کون کرنا, اللہ ہی کرنا. نہیں, اللہ جب پکاریں گے آنے تو پریشانی آرام سے ہٹ جاتی. بظاہر دکھتی پریشانی, لیکن پریشانی نہیں دکھتی, آسانی سے ٹچ ہو کے نکل جاتی. نہیں, یہ بظاہر دکھنے کی پریشانیاں ہیں پوری. یہ پریشانی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہم کسی جان کو کے طاقت سے زیادہ ہم اس کے اوپر بار نہ ڈالتے اوپر اللہ تعالیٰ. نہیں, ہم ڈالتے نہیں بولے اللہ تعالیٰ, تو اب اللہ کے اوپر ایمان ہے نہیں ہمارا, رکھنا ایمان نہیں ڈالتے اللہ تعالیٰ. ہمارے اندر جتنی صلاحیت ہے, ہم جتنا برداشت کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہم کو یعنی مصیبت دیتا ہے, اتنی اس سے زیادہ مصیبت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. قرآن مجید پہ ایمان ہے نا ہمارا, پھر ہم جتنی سہ سکتے اتنی مصیبت دیتا اللہ تعالیٰ, پھر اس کو ہٹانے والا بھی اللہ ہی ہے. یہ ہمارے اندر یقین پیدا ہو جاتا, ہم یہ راہ میں آگے نکلتے, نہیں تو پھر وہیں رک جاتے. یقین پیدا ہونا کہ اللہ میرا مالک ہے, پہلا اسٹیپ یہ ہے ہمارا. شرک سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ درجے بلند کریں گے انشاءاللہ. سمجھ, پہلے تو شرک میں مبتلا ہے نا, یہ میرا وہ میرا یہ میرا, یہ نکلنا ہے ہمارے قلب میں سے. نہیں, تو کامل پیر کیسے رہتے, پیرے یعنی لکڑا رہتے ہو. پیرے پتھر کیا ہے, دنیا کی محبت. پیر کے دل میں دنیا کی محبت ہے. نہیں, پیر کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو انہیں کس سے ملا تھا, جو اس کے قلب میں ہے وہی چیزیں ہماری نسبت کراتا انہیں. تو انہیں تو یعنی دنیا کی محبت میں ڈوبتے رہتا, پتھر ڈوبتے رہتا پانی میں. اگر ہم اس کا نسبت لے لیے تو ہمارے کو بھی ڈبا جاتا. نہیں, خود بھی جہنم میں جاتا, ہمارے کو بھی جہنم میں لگ جاتا. کامل ہر پیر ویسے نہیں رہتے. نہیں, ہر پیر ویسے رہتے, ہر پیر کو ہم نسبت نہیں دے سکتے ویسا. نہیں, پیر کامل بھی ہے دنیا میں, آج پیر کامل دنیا میں موجود ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا نظام چلا رہا. نہیں, اولیاء اللہ دنیا میں موجود ہے, بلکہ ان کے صدقے میں آج ہم جی رہے. نہیں, ہم ان کے صدقے میں جی رہے. جب تک کہ ایک بھی اللہ بولنے والا انسان دنیا میں باقی رہیں گا, اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نظام چلاتے رہیں گا. سورج اپنی جگہ سے نکلیں گا, نہیں, چاند اپنا کام کرتے رہیں گا, ستارے اپنا کام کرتے رہیں گے, زمین آسمان ہر چیز ہر کوئی اپنا نظام چلاتے رہیں گا. ایک اللہ بولنے والا رہا تو کیسا اللہ بولنا, اللہ مالک ہے بولنا. ایک ہی مالک کو دیکھنا, انہیں کوئی دوسرا مالک نہیں دیکھنا. تو وہ دیکھتا اللہ تعالیٰ ایک تو ہے نا میرے مالک بولنے والا. تو اولیاء اللہ بھی تعداد بنا دیتے, اگر ایک بھی آ گیا اولیاء اللہ کی بارگاہ میں تو نہیں. مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک کی تلاش میں تھے, کوئی ایسا مجھ کو ملا دے جو میرا علم اس کے سینے میں اتار کے چلے آؤں.
پوروں کو نہیں بھائی ایک کچھ پہنچے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو ملے نہیں, تمام کا تمام پورا علم آپ طریقت کا آپ مولانا روم ایک کی طرح ایک کی دعا کرے اللہ ایسے ایک بندے کو دلا دے جو میں اپنا جو علم حاصل کرا وہ میں اس کے سینے میں اتار کے چلا تھا کہ یہ کام جاری رہے, کام جاری رہنا ہی. ہر کوئی وہ مقام کو نہیں پہنچتا, کم از کم شرک سے تو بچنا ہے. ہر مرید یعنی وصل تک نہیں پہنچتا نہیں, ہر مرید وصل میں اگر کامل پیر کی صحبت مل گئی تو نہیں شرک سے تو بچ جاتا. اب دیکھو ہمارے اندر کچھ تو 1% تو آیا ہوگا نا کہ ہم جب بھی کوئی چیز پہ نظر ڈالیں اللہ کو مالک دیکھ رہے ہیں وہاں پہ نہیں, اس کا مالک اللہ ہے, اس کا مالک اللہ ہے, اس کا مالک اللہ ہے. یہ شرک سے بچ گئے ہم جہنم میں نہیں, دائمی جہنم سے تو بچ گئے نہیں. ہمیشہ جب جہنم میں رہنے والے وہ میرا شرک سے ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے, یہ میرا یہ میرا یہ میرا. تو یہ کامل پہ نہیں پیرے پتہ ہیچ کرتا, پیرے پتھر جو ہے نا ایسی رہتی پیرے پتھر نہیں, یہ بھی میرا بولتے تو میرا 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 نہیں, انہیں بھی ڈوبتے رہتا دنیا کی محبت میں, جو اس سے نسبت لیا اس کو بھی ڈبایا تھا. اب اس سے ایک اچھا ایک پیر ہے پیرے پتہ, پیرے پتہ نہیں, وہ نہیں علم دین حاصل تو کرتے وہ پیر نہیں, لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں رہتا کہ اگر ان کے اوپر ایک مصیبت آئی تو تھوڑا قدم ڈگمگاتے ان کے, اور ایک مصیبت آئی اور ڈگمگاتے, اور ایک مصیبت آئی پھر ڈگمگاتے, اور مصیبتوں کا پہاڑ اگر آ گیا ایک کے پیچھے ایک مصیبت آئے ڈما ڈما دے کیا ہوتا پھر انہوں بھی یعنی جو ان سے نسبت لیا, جو پیر جو مرید ان سے نسبت لیا 1 2 3 4 آتے 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 کیا ہوتے, جیسا مصیبت آتے وہ پتا کیا ہوتا پلٹ جاتا. یعنی ایک پتا ہے, پتے کے اوپر ایک پتھر ڈالو ہلتے رہتا پتا, تھوڑا ہلتا جگہ پہ سے, اور ایک پتھر ڈالو تھوڑا بینڈ ہوتا نہیں, اور ایک پتھر ڈالو تھوڑا بینڈ, تھوڑا ڈالتے رہو ایک 6 8 پتھر ڈالو کیا ہوتا نہیں پتا پلٹ جاتا. پورے مریدوں کو ڈبایا تھا انہیں نہیں, پورے یعنی خود کامل علم حاصل نہیں کرا نہیں, صرف اللہ کو مالک نہیں الفاظ رٹ لیا خالی, اللہ مالک ہے ہم مملوک ہے, اللہ مختار ہے ہم مجبور ہے نہیں, اللہ زندہ ہے ہم مردہ ہے, اللہ جو ہے سو قائم ہے ہم عدم ہے, یہ رٹ لیا نہیں. اب سامنے والے کو رٹا دیا, فہم ہی نہیں ہے اس کی, اللہ مالک ہے تو ہم کیا, فہم بھی تو ہونا نا اللہ مالک ہے تو. گزشتہ بات ہے کہ اللہ کو مالک بولنا ایمان نہیں ہے, اللہ ہی مالک بولنا ایمان ہے. سب ایک ہی مالک دیکھنا نہیں, اللہ کو مالک بول رہے دنیا بول رہی نہیں, اللہ مالک ہے گاڈ از یعنی کافر بھی بول رہا اللہ مالک ہے, اللہ سب کا مالک ایک ہے, سب کا مالک ہے نہیں, بولنا نہیں ہے, بولنا ایمان تھوڑا ہے, اللہ ہی مالک بولنا ایمان ہے. ویسا ایمان آنا ہمارے. تو یہ جو پیر پتہ ہے نا, یہ ایک مرید آیا 2 مرید آیا 3 مرید آیا نہیں, جمع ہوتے ہوتے جیسا مریدوں کا وزن بڑھ جاتا پتہ پلٹ جاتا. پورے مریدوں کو کیا کرتا ہوں پانی میں ڈبایا تھا, پورے پتھر پانی میں چلے جاتے, پیر جو ہے پھر کامل پیر دکھتے رہتے انہوں نہیں ایسا, پھر جیسا لباس ڈالے پھر یعنی مریدوں کو ڈباتے رہتے انہوں یعنی پوری دنیا لا کے ڈالتے تھے مریداں ختموں میں ان کی نہیں, پوری دنیا کھا جاتے مریدوں کی, پوری دنیا نہیں کھا جاتے, کھا لے کے کیا کرتے پورا اس کو ڈبائے تھے, دنیا میں بھی برباد کر دیتے اس کو, آخرت میں برباد کر کے خود تیرتے رہتے پھر پانی پہ. پھر کامل پیر کیا کامل پیر ہی دکھتے رہتے انہوں. یہ پیر پتہ کی نشانی ہے, یہ ایسے پیر ہے جو آتا ڈالا دلہ گڑ دھلے میں پتہ, جو بھی کھینچ لیتے اس کو دنیا آخرت سب برباد کر دیتے اس کو نہیں, دنیا بھی لے لیتے آخرت برباد کر دیتے, اس کو کیا کرتے پھر پانی میں بھی ڈبائے تھے, ڈبانے کا پھر اپن چلتے رہتے. اب جو یعنی پیر کامل ہے وہ اس کی ان کی مثال کیسی ہے, پیر لکڑا نہیں, لکڑا جو ہے نا لکڑا ڈوبتا نہیں کبھی بھی, جو کشتی رہتی جہاز جو رہتا لکڑی کا رہتا, وہ لکڑا ڈوبتا نہیں, خود بھی چلتے رہتا پانی پہ, اور جو لوگ اس میں سوار رہتے پوروں کو لے کے چلتے رہتا نہیں, پوروں کو لے کے چلتے رہتا, وہ کامل پیر ہے وہ. ویسے پیر کی تلاش ہم کو کرنا ہے, ویسے پیر نہیں, وہ کامل پیر ہے, ویسا پیر ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا الحمدللہ, اللہ کے فضل سے وہ علم ہم کو ویسا مل رہا ہے یہاں پر. تو یہ کامل پیر کی نشانی ہے, یعنی کامل پیر ایسے ہوتے کہ اپنے مرید اور ہمارے سلسلے میں جب خلافت دیتے ہیں, اب دیکھو ہر چیز یعنی دنیا سے ایسا توڑتے ہیں, دنیا سے یعنی ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کی محبت دل میں نہیں آنا. اگر کسی کو خلافت, مولا کو خلافت دیے, ہم کو خلافت دیے, سر پہ قرآن شریف رکھ کے یہ وعدہ کرے کہ تم یعنی دین کو تجارت نہیں بنائیں گے, دین کو تجارت نہیں بنائیں گے نہیں, اور جو غیر طالب ہوتا ہے اس کو علم دین نہیں دیں گے, اور جو طالب آتا اگر طالب دشمن بھی ہے تو اس کے علم اس سے علم نہیں چھپائیں گے, اس کو دیں گے علم. ایسا ہم کو یعنی ذمہ داری دے کے کیسے ہمارے پیرا بڑے نہیں. تو کیسا بولے یعنی دین کو تجارت نہیں بنیں گے. تو جب مرید جب پیر کے سامنے آتا ہے کیسا کہہ دو شرک, دیکھو اللہ مالک ہے, جو مالک ہوتا وہ نہیں دیتا ہے, حاجت روا اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. تو اہل طریق کیسا ہونا اور پیر کیسا ہونا, کامل پیر. پیر جب بیٹھا, مرید آیا, مرید کچھ کام سے جیب میں ہاتھ ڈالا, مرید
کچھ کام سے اگر جیب میں ہاتھ ڈالا, اگر پیر کے دل میں یہ بات آ گئی کہ مرید جیب میں ہاتھ ڈالا, کچھ نذرانہ میں کچھ دیتا ہوں گا, 100 روپے 200 روپے 500 روپے 1000 روپے کچھ نذرانہ دیتا ہوں گا, اگر پیر یہ سمجھا تو انہیں مشرک ہے وہ پیر بولے, وہ پیر شرک کر رہا انہیں کون دینے والا. تو یہاں تک ایسا ہم کو شرک سے بچنا ہے, دنیا سے اتنا بچنا ہے. لیکن آج دیکھو دنیا, پیر بھی دنیا دار, مرید بھی دنیا دار, اور جہاں دنیا نہیں ملتی وہاں پہ لوگ نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر تو دنیا ہی ہے نا. آج دیکھو دنیا ہی ظاہر, یعنی دنیا کی یعنی اتنا یعنی زیب و زینت اتنی ہو گئی آج کل, اتنی یعنی ایسی سج گئی, ایسی سنور گئی دنیا کی, اب کوئی کسی کو دکھ رہا ہی نہیں, کچھ دین دکھ رہا ہی نہیں کہیں بھی ادھر سے. تو پیر ایسے ہے نا, پیر کا کام یہ ہے کہ, اور پیر کو اگر کوئی تحفہ لا کے دیا, نہیں ہمارے پیر کو ایک مرید تحفہ لا کے دیا, ریڈو گھڑی لا کے دیے, ریڈو گھڑی لے کے ہاتھ میں لگا کے بول رہے کہ لیے ہاتھ جھڑے دیے ہاتھ جھڑے, بولے لیے سو والے کے ہاتھ جھڑے دیے سو والے کے بھی ہاتھ جھڑ جائے. اب بیچارہ ریڈو گھڑی 1 لاکھ کی رہتی, وہ 1,80,000 50,000 کی ریڈو گھڑی رہتی, لا کے دینے کے بعد میں اس کو دعا دینا نا پیر. نہیں اگر وہ پیر پتھر رہا تو کیا کرتا, ارے تم تو وہ یعنی کیا اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچہ کرے, وہ کرے یہ کرے, اور اس کا نفس موٹا کر دیتا اس کا. نہیں نفس موٹا کرتا اس کا پھر وہ. لیکن کامل پیر کی نشانی دیکھو, ریڈو گھڑی 1 لاکھ کی گھڑی ہے, 50,000 کی گھڑی رہتی وہ, نہیں پہن کے لیے ہاتھ جھڑے دیے ہاتھ جھڑے, یعنی جو لیا اس کے بھی ہاتھ جھڑے, جو دیا اس کے بھی ہاتھ جھڑے. وہ تو میری بھی ہاتھ جھڑ جائے تمہاری بھی ہاتھ جھڑ جائے, ارے نہیں. لیکن وہاں پہ مقصد کیا تھا, سمجھانا تھا وہاں پر. نہیں وہاں مقصد کیا ہے, سمجھانا تھا. دے رہا کون اور لے رہا کون. دینے والا یہ سمجھا کہ میں پیر کو دیا, میں دیا پیر کو, بولتا دینے والے کے ہاتھ جھڑ جائے مرید کے. مرید یہ سمجھ کے دیا کہ میں دیا ہاتھ میرے پیر کو تحفہ, تو مرید کے ہاتھ جھڑ جائے. پیر یہ سمجھا کہ یہ مرید میرے کو دیا تو پیر کے ہاتھ جھڑ جائے. نہیں نہ لینا اپن نہ دینا اپن. کون دیا, لیے ہاتھ جھڑے دیا جھڑے, تو دیا کہاں سے دیتا, کون دیا پھر, اللہ دیا. لا حول ولا قوت, اللہ تعالیٰ نہ کوئی ارادہ نہیں رکھتا, کوئی قوت نہیں رکھتا. اس کے دل میں بات کون ڈالے, اللہ ڈالا. تو اس کو قوت کون دیا, اللہ دیا. تو کون دے رہا گھڑی, اللہ دے رہا. اگر پیر اسے سمجھا کہ مرید دے رہا تو پیر کے ہاتھ جھڑے. تو جب پیر جب لیتا ہے مرید سے کوئی چیز تو یہ دیکھتا ہے کہ مولا دے رہا, مولا کو دیکھتا وہاں پہ, مولا کو ساتھ میں دیکھتا وہاں پہ. نہیں اللہ مالک ہے, انہیں تو مجبور ہے, انہیں کہاں سے لا کے دے سکتا, نہیں سب مجبور ہے. المالک اللہ ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تو عزت دینے والا کون ہے, اللہ ہی ہے. ذلیل یعنی ذلیل کرنے والا کون ہے, اللہ ہی ہے. نہیں وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. ہر تمام کی تمام چیزیں جتنے بھی خیر کی چیزیں, ہر خیر کا کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وہ. لیکن ہم آج ہم کدھر ہیں آج. اللہ تعالیٰ فرمایا ہم دیتے ہیں جس کو بھی دیتے ہیں. محتاج اضافی ہے یہاں پر, ہم محتاج محض نہیں ہیں یہاں پہ. اللہ دیا ہم کو, اللہ ہم کو دیا, جب چاہے وہ لے لیتا ہے. نہیں جب چاہے وہ دیتا ہے, جب چاہے وہ لے لیتا ہے. اس کی مل گئے, ہم اس کی ہم اب یہ ہمارے دل میں بیٹھا ہے کہ یہ میرا ہے, یہ میرا, یہ میرا, یہ میرا, یہ ہمارے دل سے نکلنا ہے. نہیں میرے کو یہ ملک ہونا, یہ ملک ہونا, یہ ملک ہونا, یہ اس کے پیچھے بھاگنا, اس کے پیچھے بھاگنا. دیکھو آج دنیا کے پیچھے ہر کوئی بھاگ رہا ہے. جہاں دنیا ملتی بولے وہاں پر ہم پہلے ہم وہاں پر رہیں گے. دیکھو نہیں دنیا کا جہاں پر کام رہے گا وہاں پہ قطار کی قطار رہیں گی, لیکن دین کا کام جہاں رہے گا, حقیقی دین کامل دین کا جو کام رہے گا وہاں پر کیا ہے, وہاں پر تھوڑا نفس پہ بار پڑتا, اس واسطے نہیں ٹکتے لوگ. نہیں جیسا ابھی یہاں پہ 1 لاکھ کی راڈو گھڑی لا کے دیے تو نفس پہ بار پڑ جاتے, یہ کیا لا کے دیتے, سیکنڈ ٹائم لا کے دیتا انہیں, پھر اسی پرواہ نہیں ہے, دے نہ کو دے. نہیں 1 لاکھ کی گھڑی لا کے دیا تو اس کو تعلیم ملی وہاں پہ, اس کو 1 لاکھ کی وہ قیمت ہے ہی نہیں, وہ گھڑی کی وہ قیمت ہے ہی نہیں, وہ نہیں. ایسا ہم کو سلسلہ ملا. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ ہی مالک ہے, اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں. جو بھی دے رہا اللہ ہم کو یعنی امانتاً دے رہا اور اضافتاً دے رہا. نہیں کسی کو امانت دیا, کسی کو اضافتاً دیا. امانت کیا ہے, یہ ہمارا جسم اللہ کی امانت ہے. نہیں یہ ہمارا جسم اللہ کی امانت ہے. جسم میں کیا چیز ہے ہمارے, یعنی ہماری آنکھ ہے, ہمارے کان ہے,
ہماری زبان ہے، ہمارے ہونٹ ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پیر ہے، ہمارے ناخن ہے، یہ سب اللہ کی ملک ہے. یہ ہر ایک کو دیا اللہ تعالیٰ، ہر انسان کو دیا نا، ہر ایک کو دیا انسان کو. یہ آنکھ کے اندر سماعت یعنی آنکھ کے اندر جو بصارت ہے وہ اضافتاً ہے. آنکھ دیا امانت ہے، آنکھ کے اندر بصارت جو دیا وہ اضافتاً ہے. بغیر بصارت کے بھی ہم زندہ رہ سکتے نہیں رہتے، اندھے زندہ نہیں ہے. یہ اضافتاً ہے، یہ نہیں بھی جاتا زندہ رہتے تھے ہم نہیں. تو امانت بھی سمجھنا، آنکھ کو امانت سمجھیں گے، بصارت کو اضافتاً سمجھیں گے. کان دیا امانت ہے، یہ کان میں نہیں سماعت نہیں دیا نہیں ہے، مر گئے لوگ، سماعت نہیں ہے تو زندہ ہے نا، اضافتاً ہے. نہیں بھی جاتا ہم زندہ رہتے تھے نہیں. امانت دیا، بات سیدھا ہر کو امانت دیا، بات کو اضافتاً دیا نہیں. بات کو 2 ہاتھ دیا ہمارے کو، اضافتاً ہے یہ نہیں. بغیر ہاتھ والے زندہ نہیں ہے، اللہ پرورش کر رہا ہے ان کو نہیں. بغیر ہاتھ کے زندہ بنا، کیوں بنایا؟ ہماری عبرت کی واسطے بنایا. ہماری عبرت کی واسطے. دیکھ میں اگر ہاتھ نہیں جاتا تو کتنا مجبور رہتا تھا، پل پل کا محتاج رہتا تھا نہیں، پل پل کا محتاج. اب یہ اللہ ہاتھ دیا نہیں، قوت اضافتاً دیا نہیں. قوت دیا نا ہاتھ میں، ہاتھ دیا اس میں قوت دیا. نہیں بھی جاتا کام چلتا تھا ہمارا نہیں ہے. بغیر ہاتھ کے بغیر قوت لوگ زندہ نہیں ہے نہیں. تو ملکیہ ہمارے کو بادشاہ امانتاً دیا، بادشاہ اضافتاً دیا ہمارے کو. تو اس میں جو بھی چیز دکھنا ہمارے کو اضافتاً ہے. تو اللہ اب ہمارا ایمان کا چلنا، اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کو مل دیا یہ ہمارے لیے، یہ تمام کی تمام یعنی ہمارے انفس میں اور آفاق میں بھی. آفاق میں تو کئی چیزیں اضافتاً ہے پورے ہمارے، کوئی چیز امانت نہیں ہے ہماری، ہر چیز اضافتاً. گھر ہے، گھر اضافتاً ہے. بغیر گھر کے لوگ فٹ پاتھ پہ نہیں رہ رہے نہیں، مر جا رہے ہیں کیا لوگ فٹ پاتھ، بڈھے ہو گئے نہیں. فٹ پاتھ پہ لوگ بچپن سے جوان ہوئے ضعیف ہو گئے وہیں مر گئے. کہیں ہم پاگلوں کو دیکھے، کئی لوگ زندگی بچپن دیکھ لیتا رہے مر گئے وہیں، بغیر گھر کے زندہ تھے وہ لوگ نہیں. اضافتاً ہے. گھر ہے، گاڑی ہے، بغیر گاڑی کے ہم نہیں رہتے، اضافتاً نہیں ہے. ہم جسے چاہتے دیتے، ہم جسے چاہے چھین لیتے نہیں. دے رہا نا اللہ تعالیٰ، دے رہا اللہ دے رہا. یہ ایمان نہیں ہمارے پاس. میں اپنی محنت سے کمایا، میں اپنی محنت سے کمایا، میں اتنا کمایا اتنا کمایا میرے ساتھ پشت بیٹھ کے کھا سکتے. کس پہ ایمان ہے؟ نہیں. آج تم نہیں سن رہے، ہم دنیا میں نہیں سن رہے. میں اتنا کمایا کہ میرے اولاد، میں مر گیا تو میری اولاد بیٹھ کے کھانا نہیں. میں کمایا میری ساتھ پشت کھانا بیٹھ کے نہیں. آج دیکھو سن دیکھو نہیں. میں اپنی عقل سے کمایا، میں اپنی محنت سے کمایا. میں میرے اندر وہ قابلیت تھی، میں کمایا. الحمدللہ بولتا، اللہ کا شکر کرتا. ہمارا غفلت میں عادتاً ہے، وہ عادتاً رٹا دیے. طوطے کی بولی، طوطے کو رٹا دیے تو کیا ہے وہ؟ کون سا طوطا تھا وہ؟ میں ایک طوطے کو رٹا دیے ہم کہ میں فلاں شخص کا طوطا ہوں. میں کوئی اگر طوطے کو اگر بولی سکھا دیے، کون سے کس کا طوطا ہے وہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف میں لکھتے ہی ہے نہیں، واقعہ بیان کر کے سمجھاتے کہ آج مسلمان کی وہ ہے جو الحمدللہ سبحان اللہ، اللہ کا کرم ہے، یہ جو ہے نا طوطے کی بولی ہے. یہ طوطے کی بولی ہے. جب اصلیت پہ آتے نا بولی بھول جاتے نہیں. میں اس کا بھی نام لے لو، میں ولی صاحب کا طوطا ہوں. میں طوطے کو ہم لٹا دیے. ایک طوطا لائے ولی صاحب ایک طوطا خرید کے لائے. میں آپ طوطے کو جیسے سامنے آئینہ رکھ کے جو بھی رٹائیں گے انہیں یاد کر لیتا طوطا نہیں. میں اب ولی صاحب کے ہاتھ سے تو میں ولی صاحب کا طوطا ہوں نہیں. دوسرے کی ڈغالی پہ نہیں بیٹھوں گا، اگر بیٹھوں گا تو بھر بل کے اڑ جاؤں گا. یہ اس کو سکھا دیے. کیوں سکھایا ولی صاحب؟ کیا میرے سے بھاگنا نہیں طوطا ہے بولے. میں ولی صاحب کا طوطا ہوں، دوسرے کی ڈغالی پہ نہیں بیٹھوں گا، اگر بیٹھوں گا تو بھر بل کے اڑ جاؤں گا. سکھا دیے. اس کے بعد ولی صاحب کیا کرے، بہت دن سکھانے، چلو میں نے سیکھ لیا بول کے پنجرا کھولے نہیں. کھولنے کے بعد میں طوطا اڑ گیا بازو والے کی ڈغالی پہ بیٹھا. جا کے کیا بول رہا وہاں بیٹھ کے، میں ولی صاحب کا طوطا ہوں، کسی دوسرے کی ڈغالی پہ نہیں بیٹھوں گا، اگر بیٹھوں گا تو بھر بول کے اڑ جاؤں گا. کہاں بیٹھ کے بول رہا ہوں؟ دوسرے کی ڈغالی پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں. کیوں رٹایا اس کو؟ اسی طرح آج ہم نے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے نہیں، اللہ کا کرم ہے. کہاں ہے ہونے؟ غیر اللہ کی چوکٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نہیں. الحمدللہ بول رہا نے، وہ طوطے کے ساتھ رٹ لیے ہم نہیں. وہ طوطے کے ساتھ رٹ لیے ہم بھی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے فلاں نہیں. اللہ دیا بھائی، اللہ دیا. یہ رٹے ہوئے الفاظ ہیں. یہ ماں دینوں کا یہ بھی رٹا ہوا الفاظ ہے. من ربو کا رٹا ہوا الفاظ ہے. من نبیوں کا رٹا ہوا الفاظ ہے. اس کے جواب یاد کر لو نہیں. کامیاب ہوتے نہیں. کہاں سے ہوتے؟ یہاں سے اس کا تعلق، یہاں سے. طوطے کی زبان وہاں نہیں چلتی نہیں. جیسا طوطے کی زبان ہے ویسے ہماری بھی زبان ہے. تو ویسا ہم کو نہیں بننا ہے ہمارا.
نہیں ہم یہاں پہ ہمارے حلقے میں ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ ہم کو یعنی جو ذکر ہم کرتے ہیں اس کا مزاحات تک ہم کو پہنچنے کی توفیق عنایت فرما۔ نہیں ہم دعا کرتے نا، کیونکہ ذکر کرنا کمال نہیں ہے، اس کے مزاحات تک پہنچنا کمال ہے۔ نہیں یا حیو یا قیوم کا ذکر کر رہے ہیں ہم، نہیں اگر ہم اس کو 1 لاکھ بھی اگر روزانہ کریں تو کوئی فائدہ میں نہیں ہے ذکر ہمارے لیے۔ نہیں یا حیو یا قیوم ایک بار اگر اس کو سمجھ کے اس کا مزاج بن گئے تو کافی ہے زندگی بھر کا۔ یا حیو یا قیوم وہی قائم ہے، وہی زندہ ہے، نہیں بقایا سب مردہ ہے، نہیں میں بھی مردہ ہوں۔ اپن مردہ ہو کے اللہ کو زندہ دیکھنا، نہیں یہ قلب سے ہوتا ہے، قلب کی صفائی سے ہوتا ہے، قلب کو صاف کرنا پڑتا اس کے لیے۔ جب تک کہ قلب سے دنیا کی محبت نکلے گی نہیں، جب تک ہم اللہ کو مالک نہیں بول سکتے۔ اللہ کو مالک بول رہے ہیں، دنیا کی محبت بھی دل میں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ قلب میں شرک اور ایمان یعنی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یا تو شرک رہے گا یا تو پھر ایمان رہے گا۔ شرک بھی ہے ایمان بھی ہے، میں ایمان والا ہوں تو نہیں بول سکتے، یعنی دنیا کی محبت بھی ہے، دنیا بھی ہونا، میرے کو گھر ہونا، جائیداد ہونا، گاڑی ہونا، سب ہونا، پھر معرفت کا علم بھی ہونا، بتاؤ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اس کی محبت نکالنا، اس کی محبت نکالے جب خالی کریں گے، یہ دل کا گھڑا خالی کریں گے تو جب ایمان داخل ہوتا۔ نہیں اب دنیا کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے، کوئی دوسری شے آ نہیں سکتی وہاں پہ۔ نہیں قلب ایسی چیز ہے جس میں ایک ہی چیز رہتی، 2 چیزیں نہیں رہ سکتی وہاں پہ۔ اس میں ایمان رہنا یا پھر دنیا رہنا۔ اگر دنیا ہے تو ایمان بالکل نہیں آ سکتا۔ ہمارا یہ ہم ایک الگ خیال میں جی لے رہے ہیں ہم زندگی، یہ خیال ہمارا کیا ہے، یعنی جھوٹا خیال ہے ہمارا، یہ جھوٹے خیال میں ہماری زندگی گزار دے رہے ہیں، مگر خبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا یار یہ کیا ہے۔ یعنی دنیا کی محبت دل میں ہے، میں ایمان والا ہوں یہ نہیں بول سکتے۔ ایمان یعنی ایمان کس کو بولیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ کوئی جب تک کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جان، اس کے مال، اس کے اولاد، یعنی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو۔ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو محبت کہاں ہوتی؟ یہاں ہوتی محبت، بولنے سے نہ ہوتی محبت۔ میں عمل ایسے کر لے رہا ہوں کہ میرے عمل کو دیکھ کے لوگ سمجھیں گے سرکار کا عاشق ہے، نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا وہی یعنی طوطے کی جو یعنی طوطے کی بول جو ہے نا، ہمارے اعمال، اب تو اعمال بھی ویسے ہو گئے ہمارے۔ نہیں اعمال سے ہم کیا کریں، وہ طوطے کی بول سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے کو، پورے اعمال کریں ہم۔ نہیں 12 ربیع الاول تو برابر ربیع الاول کے دن ہم پورے یعنی ہمارے پورے اعمال ایسے ہیں کہ ہم عاشق رسول میں کوئی یعنی کیا بولنا چاہیے، کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہے، ہم ہر چیز ظاہر کر دے رہے ہیں۔ یعنی اب ان کو دیکھیں تو کوئی یہ سمجھنا کہ اب ان سے بڑا کوئی عاشق رسول ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ طوطے کی بولی کا عاشق رسول نہیں ہونا ہے ہمارے کو، نہیں قلب سے ہونا ہے، یہ یہاں پہ ہونا ہے، یہاں سے ہم عاشق رسول ہونا ہے یہاں سے، تو وہ ظاہر بھی کرنا ہے ہمارے کو، کیونکہ نماز ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ اگر وہ ظاہر چیز نہیں کریں گے تو پھر آنے والی نسلوں کو ہم کو یعنی سرکار کی محبت کا ہم کو جو ہے یعنی پیغام نہیں پہنچیں گا۔ وہ ظاہر بھی کرنا ہے ہمارے کو، لیکن باطن جو ہے اصل جو یہاں سے جو تعلق ہے، یہاں پر صرف سرکار اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرنا، ویسا ہم کو وہ ہمارے لیے میلاد ہے۔ وہ مومن ہمیشہ میلاد میں رہتا، نہیں میلاد کس کو بولتے ہیں؟ سرکار کی محبت دل میں رہنا، یہ میلاد ہے۔ ہر آن اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہاں پر رہنا۔ دنیا کی محبت ہے تو انہیں میلاد منانے والا نہیں ہے، انہیں مشرک ہے۔ دنیا کی محبت اگر دل میں ہے، اگر میں ظاہر کچھ بھی کروں، کتنے بھی عمل کر لوں میں کہ اس کے سرکار کی شان بڑھیں گی، لیکن میں اندر میرے دل میں شرک رہیں گا، نہیں وہ شرک کو نکالنا ہے میرے کو، شرک کو نکال کے بظاہر کام بھی کرنا ہے ہمارے کو، نہیں اس کا انکار نہیں ہے، نہیں اس کا انکار نہیں ہے۔ میں گلبرگہ شریف گیا تھا، میں دیکھا وہاں پہ ماحول کے، وہاں پر تو وہ ایسا مقام ہے اولیاء اللہ کا کہ وہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت برستے رہتی وہاں پر، وہ ویسا مقام ہے، لیکن بظاہر دیکھے تو وہاں پہ وہ رحمت تو دکھ رہی نہیں۔ آج اگر ہم جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ہم اہل سنت جماعت سے، وہ بظاہر چیزوں کو دیکھ کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ گوشے پردے کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے وہاں پہ، کوئی گوشے پردے کا انتظام نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے وہاں پہ، نہیں کوئی بولنے والا نہیں ہے وہاں پر، نہیں کھلا پورا عورتیں بغیر یعنی برقعے کے، نہیں بغیر برقعے کے پورے بالکل ایسا لباس کے، یعنی اگر وہاں پہ ایمان والا بھی رہا تو انہیں بیمان بن جاتا وہاں پہ، ایسا مقام ایسا کام کر دیا وہاں پہ۔ پھر اب بولے تو ہوٹ بھی اپنے دانت بھی اپنے۔ ہم جا رہے ہیں حلال میں 8 دن پہلے میں جا کے ہمیں دیکھا تو ایک عجیب و غریب معاملہ چل رہا درگاہوں کا تھا، نہیں وہاں پر وہاں کے جو ذمہ داران ہیں، لوگ اتنی محنت سے آتے ہیں وہاں پر زیارت کرنے کے لیے، تو ان کے لیے جو ان کے تعلیمات ہیں وہاں پر، جو یعنی خواجہ بندہ نواز کے سدرا رحمۃ اللہ کے جو حقیقی تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات کو وہاں پر ظاہر کرنا، وہاں پر بیٹھ کے وہ کام چلانا وہاں پہ، نہیں وہاں پہ بھی دنیا ہی چل، وہ پیرے پتھر بنے ہوئے پورے، نہیں پورے پیرے پتھر بنے وہاں پہ، وہ یہ چل رہا ہر جگہ، جو یہ دیا اسی کا صرف سب ہے، جو یہ دیا اس کی انٹری وہاں پہ، نہیں اہل طریق ویسا نہیں رہتا۔ اہل طریق جو نہیں خواجہ بندہ نواز کی زیارت کرنے اکیلا سے جاتا وہاں پہ، مزار شریف کی زیارت کرنے نہیں جاتا وہاں پہ، آج لوگ مزار شریف کی زیارت کرنے کے لیے پیسے پوچھ رہے ہیں وہاں پہ، نہیں
دھندا بنا لیے کچھ بول ہوٹ اپنے ہر بارگاہ کا وہ چالم ہوگا، ہر بارگاہ کا وہ چالم ہوگا. اس وجہ سے یہ جماعت میں لوگ کرتے جا رہے ہیں. بظاہر دیکھو ہے نہیں ہے گوشہ پڑتا ہر جگہوں پہ دیکھ لو، جہانگیر پیر کی درگاہوں پہ جا کے دیکھ لو. میں دیکھا، ہم سب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، نہیں کوئی ماحول ہے نہیں، اسلامک ماحول دکھ رہا کچھ بھی نہیں دکھ رہا وہاں پہ. ہر درگاہ کو دیکھ لو ویسی بن لی. ایک واحد درگاہ کو جا کے دیکھ لو نوری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاں پر ہم کو ایمان والوں کی درگاہ کیسی رہتی وہ ہم کو دکھتی وہاں پہ. نہیں کیسی درگاہ ہے، کبھی وہاں کے عرس میں دیکھو ہمارے دادا پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کیسا عرس مناتے ہیں وہاں پہ. نہیں تو یہ ہم اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے سلسلے سے وابستہ کیا. تو یہ بڑے بڑے بارگاہوں پہ دیکھو آپ اجمیر شریف بھی جائیں گے وہاں پر بھی وہ ہر جگہ اب دیکھو عرس چل رہا ہے وہاں پر، اتنی بے پردگی ہے وہاں پہ. کیا یہ ہے اللہ والوں کے پاس یہ ملتا نہیں؟ تو اولیاء اللہ کا فیضان ان کی بارگاہوں پہ جو قریب ہے لوگوں کو بھی نہیں مل رہا. نہیں لیکن اتنی دور ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ فیضان، ہم کو حقیقی فیضان دے رہا ہمارے کو. نہیں وہ فیضان جو خواجہ غریب النواز کا، جو خواجہ بند نواز کا فیضان ہے وہ یہاں پر ہے، ہمارے پیر سے ظاہر ہو رہا ہو. نہیں خواجہ بند نواز کہیں اور نہیں ہے، پیر کی شکل میں چاہیے. ہمارے دادا پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر شریف گئے تھے نوری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ہمارے پردادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نوری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی ہمارے دادا پیر کو فرما رہے کہ اے یعقوب علی شاہ صاحب ہمارے دادا پیر کا، اے یعقوب علی، انہوں نام لے رہے میں نے لے رہا یہ سمجھنے کے لیے. خواجہ کہاں ہے پوچھے، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یعنی ہمارے پردادا پیر ہمارے دادا پیر سے پوچھ رہے ہیں اے یعقوب علی خواجہ کہاں ہے پوچھ رہے ہیں. اب اپنے ایسے رہے تو کیا بولتے ہیں؟ وہاں اندر بارگاہ میں بولتے نا بولتے وہاں ہے. نہیں آپ کیا بولے؟ خواجہ میرے سامنے ہے بولے. پیر کو دیکھ کے بولے خواجہ میرے سامنے ہے. نہیں پیر کی صورت میں خواجہ ہے، خواجہ بند نواز ہے، خواجہ غریب النواز ہے، غوث اعظم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. آپ ظاہر ہے تو پیر کی صورت سے ظاہر ہے، یہاں تک کہ اللہ ظاہر ہے پیر سے. پیر اللہ نہیں ہے، پیر اللہ نہیں ہے. نہیں مگر ظاہر ہر شے سے مولا ظاہر ہے تو پھر پیر سے ظاہر ہوتا ہے. حق ظاہر بس صورت شے، ہر شے سے مولا ظاہر ہے. نہیں ہر شے سے مولا ظاہر ہے، لیکن اس کا پتہ کون دیے؟ پیر دیے. تصور شیخ میں مراقبہ کرنا، تصور شیخ میں مراقبہ کرے تو اللہ ملتا. شیخ کی صورت ہٹائیں گے تو اللہ نہیں ملتا. صورت شیخ کی ہے، نہیں علم اللہ کا ہے. اللہ فنافل شیخ ہونا پہلے نہیں نہیں مراقبے میں کیا کرے؟ صورت ہے نہیں تصور شیخ کرنا ہے ہمارا. کیوں کرنا ہے تصور شیخ؟ کیوں کرنا ہے تصور شیخ؟ کہ شیخ کا جب تصور کریں گے تو وہ علم جو ہم کو شیخ دیے وہ علم ہمارے اندر خلق میں آتا. نہیں کوئی بھی ہم بچپنے سے لے کر آج تک ہر ایک کی زندگی میں وہ معاملہ پیش آتا کہ کوئی ایک علم ایسا ہے جو کوئی سا بھی ایک علم ہر ایک کو ہے، وہ کسی کو نہیں ہونے. کوئی ایک ایسا علم ہے، کوئی ایک دوست کو دے دیا، ہم کو ایک علم بتا دیا، کوئی آدمی کوئی شخص ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، کوئی بھی ہے، کوئی چیز کے بارے میں ہم کو ایک نالج دے دیا، جنرل نالج دے دیا. کون سی بھی ایک نالج دے دیا کیا کہ یہ فلاں جھاڑ میں جیسو یہ فائدے ہیں میاں بول کے بول دیا، ہمارا دوست ہمارا بھائی ہمارے کوئی بھی بولے کہ بھائی یہ نیم کے پتے میں یہ فائدے ہیں بول دیے، ہم کو ہمارے دل میں بیٹھ گئی بات ہو. ہاں تو ہم جب بھی نیم کے پتے کو دیکھیں گے ہمارا دوست یاد آتا. نہیں وہ نیم کے پتے کی جو صفت ہے ہم جب اس کے اندر صفت میں دیکھیں گے تو یہ کون بولے؟ تصور میں کون آتا؟ جو اس کا تعارف کرایا وہ نہیں چاہتا، اس وجہ تصور شیخ کرو بولتے. تصور شیخ شرک نہیں ہے. اور یہ تصور تو اللہ کا ہونا، اللہ کو دیکھا تصور کرنے کا سے نہیں، اللہ کو دیکھا کہاں سے دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کی دو شان ہے، اللہ تعالیٰ کی سمجھ آیا نا. جو چیز کے بارے میں فائدہ بتاتا ہے اس کو تصور میں مالک ہے کون بولے؟ شیخ بولے. تو کس کا کیسا بولے شیخ؟ تصور شیخ کا تو اللہ مالک ہے. کیسا بولے؟ ایسا مالک ہے، ایسا مالک ہے، ایسا مالک ہے، پہنچ جاتا عرش تک بولے. نہیں تصور شیخ میں تصور شیخ میں پہنچ جاتا ہے وہاں تک. تو وہ ہم کو علم حاصل کرنا ہے، ہمارے کو وہ چیز ہم کو پانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دو شان ہے، ایک ہے شان تنزیہ ہے، ایک شان تشبیہ ہے. اللہ تعالیٰ دو شان میں، ہم تو رہتے ہیں غوثی ہر دم دو شان میں. شعر ہے نا والا؟ دو شان میں مولا یاد ہوں گے. دو شان میں اللہ تعالیٰ. غوثی شاہ صاحب جو پڑھے کلام، کوئی معاملے کا نام نہیں. ہم تو رہتے ہیں ہر آن غوثی دو شان میں. اللہ کی دو شان ہے. شان تنزیہ ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی ذات کو کوئی نہیں دیکھا آج تک، نہ کوئی دیکھ سکتا. نہیں شان تنزیہ ہے، وہ ذات سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی واحد شخص سے دیکھا، اپنے سر کی آنکھ سے دیکھے، یہ ہمارا ایمان ہے. نہیں ہے. اور ایک شان تشبیہ جو ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ دو شان میں ظاہر ہے، ایک شان تنزیہ ہے، ایک شان تشبیہ ہے. ہر شے سے مولا ظاہر ہے. نہیں بے پردہ ہے، یعنی پردے میں ہے بولتے اللہ تعالیٰ. پردہ اٹھا دیا اولیاء اللہ. اللہ ظاہر ہے. نہیں اللہ ظاہر ہے. نہیں ہر شے سے مولا کو ظاہر کر دیے. نہیں اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرے اولیاء اللہ. نہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ.
مگر اس سے پہلے ہمارے کو پہلے سب سے پہلے اللہ کو مالک دیکھنا. نہیں, اللہ کو مالک دیکھیں گے تو انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مقام تک پہنچیں گے انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم کو وہاں تک جانا ہے ہمارے کو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پہلے شرک سے بچنا ہے ہمارے کو. 4 مراتب ہے ہمارے. نہیں ایسا بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ تو ملتا نہیں, کنٹینیو سالوں گزر گئے. نہیں 3 سال ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ, یہ کون ہے ابراہیم بن ادھم برقی رحمۃ اللہ علیہ, 3 سال خالی نفس. ہاں بلخ کے بادشاہ تھے آپ, بادشاہ چھوڑ دیے جب آپ کو احساس ہوا کہ کیا ہے وہ ان کی باندھی جب ان کا بستر سجاتے رہتی. نہیں ان کے وہ بلخ کے بادشاہ تھے, وہ نہیں پھولوں پہ سوتے تھے. نہیں ابراہیم بن ادھم برقی رحمۃ اللہ علیہ, بلخی رحمۃ اللہ علیہ, تو پھولوں کے بستر پہ سوتے رہتے تھے. تو باندھی جب روز پھولوں کا سیج لگاتی تھی اپنے بادشاہ کے لیے, تو دیکھی کہ انہیں روز بادشاہ سلام اس کے اوپر سوتے. آخر کیسا رہیں گا, میں بھی ایک بار دیکھتی ہوں, بلکہ لیٹتے نہیں لگی, تھکی ہوئی رہتی نا, انہیں دن بھر کام کری ہوئی تھی, لیٹتے جیسا سو جاتی, نیند لگ جاتی. بادشاہ سلامت آتے. ایک تو انہوں بھی متشرہ رہتے نا, شروع سے متشرہ ہے وہ. نہیں دیکھتے کہ ایک تو بے ادبی کری میری بستر پہ لیٹی, پھر نیت خراب ہو سکتی. نہیں تو اس کو کوڑ ڈالے کے مارنا شروع کرے, اتنا مارے کہ انہیں برداشت کرتے کرتے آخر میں ہنسنا شروع کر دیا. ایک وقت آتا انسان برداشت کرتے 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 رونا چھوڑ کے ہنسنا شروع کرتا. دیکھو پاگل پر ایک ہے. تو اللہ کی راہ میں جو نکلتا نا, وہ دنیا کی مصیبت برداشت کرتے 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 بعد میں ہنسنا شروع کرتا ہے. دنیا کیا ہے سب ختم ہونے والی. جب اس کو سمجھ میں آتا دنیا والے جب دھوکہ دیں گے, جب معلوم ہوگا دھوکہ دیں گے, یعنی اپنا ساتھ نہیں دیں گے. دین کی راہ میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. دیکھ لو دین کی راہ میں اگر ایک غلط کام چھوٹا کرنا تو وائٹ کپڑے پہ اگر ایک دھبا لگا تو لگا اس کا ٹانگ پکڑ کے کھینچنا والے بولتے گا اپنے دنیا دین کے کام میں ہے وہ. تو وہ جو دیکھتا انہیں مارتا کوڑ لیتا, اتنا مارتا ہے نا, انہیں آخر میں ہنسنا شروع کری. تو انہیں بولتا ہنسری بول کے اور غصہ آتا, کیوں ہنسری پوچھا بادشاہ سلام. تو بولتی ہے کہ میں ایک دن ایک لمحہ 1 سیکنڈ یا 10 منٹ 5 منٹ کو لیٹی تو میرے کو اتنی سزا ملی. آپ بادشاہ سلامت زندگی بھر اس کے اوپر سنتا, آپ کا کیا عالم ہوگا. بولتے اب آپ کا دماغ آؤٹ ہوتا ہے, اب آپ سو جاتے. جب تو تھکے ہوئے سو جاتے. اب سوتے جیسے کیا ہوتا نہیں, چھت پہ گھوڑوں کی آواز آتی, گھوڑے دوڑنے کی آواز آتی. تو آپ نیند میں سے بیدار ہو کے بولتے کون ہے وہ بیوقوف جو چھت پہ گھوڑے دوڑا رہا. نہیں تو کیا جواب آتا وہاں سے, گھوڑے یعنی چھت پہ گھوڑے کون دوڑا رہا, وہ کیا گھوڑے چھت پہ دوڑانے کی چیز ہے. چھت پہ کون ہے بیوقوف جو گھوڑے دوڑا رہا ہے. نہیں چھت کیا گھوڑے دوڑانے کی چیز ہے. تو وہاں سے آواز آتی کہ تو بستر پہ کیا مولا ملتا. ہاں تم مولا کو بستر پہ تلاش کر رہے ہیں کیا, بستر پہ ملتا مولا بستر پہ نہیں ملتا, ایسے پھولوں کی چھت پہ نہیں ملتا مولا, تکلیف اٹھانا پڑتا, نفس میں باہر ڈالنا پڑتا. نہیں تو مولا ملتا, ایسی بستر پہ سوتے تو مولا کو ملتا نہیں مولا. نہیں نفس پہ باہر ڈالنا پڑتا, مجاہدہ کرنا پڑتا. نہیں تو اب آپ نکل جاتے وہاں سے, نکل کے اب نہیں توبہ کرنے کے لیے نکلتے, کامل پیر کی صحبت اختیار کر. جب آپ کو یعنی طلب ہوتی, دیکھو پہلے طلب ہوئی, پہلے نہیں طلب کے بعد طلب ہوئی, اس کے بعد علم حاصل کرنے نکلے. تو کیا بولا میں, طلب ہونا طلب ہونا علم ہونا تو وصل ہوتا. نہیں تو آپ کو جب طلب ہوئی, طلب میں تو تھے آپ, اس کے بعد طلب ہوئی, طلب ہو جب کیا کرے آپ علم حاصل کرنے نکل گئے. جب کسی کامل پیر کی نہیں بارگاہ میں پہنچے تو آپ دیکھے کہ آپ جب پوچھے کہ کہاں سے آئے تو میں بلخ کا بادشاہ ہوں. بولے بلخ کا بادشاہ ہوں. تو بولے بادشاہ ہے. بادشاہ کا کیسا رہتا ہے, ایک دم نازک مزاج رہتے اپنے. کون سے یہاں کے بادشاہ, تاناشاہی. ان کے گھر کے ان کے کیا ہے, ان کے گھوڑے کے نیچے ہاتھی کے نیچے اگر نیبو آ گیا تو ان کو زکام آتا تھا. اتنا نازک مزاج رہتا تھا بادشاہ. نہیں رہتے گھر کے نیچے سے اگر کوئی دہی والی چل گئے تو ان کو سردی ہو جاتی تھی, اتنا نازک مزاج تھے آپ. اس میں کبھی آتا ہے تو ہاں تو تاناشاہ. تو اب آپ کیا کریں, بلخ کے بادشاہ ہے. تو بولے کہ بلخ کو الگ کرنا پڑتا ہے علم کا سے. بولے بلخ کو الگ مطلب سر, الگ کس کو بولتے ہیں, سر منوانے کو بولتے ہیں. سر یعنی الگ بولتے سر, جسم سے باغ کو نکال کے پھینک دینا, اس کو الگ بولتے ہیں. تو بلخ کو الگ کرنا پڑتا, بولے کٹ کرنا پڑتا. بولے تو بالکل میں کر لیتا ہوں. بول کے بولے تو ٹھیک ہے, 1 سال کیا 1 سال کا کام دیے خالی وہ بلخ کو الگ کرنے کا. 1 سال کا کام کیا دیے, لنگر کھانا پڑتا ہے. یہ لنگر ہے, جنگل کا ایڈریس پتہ ہے, وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹنا, لنگر میں ڈالنا. یہ ذکر دے دیا, پڑھ لیتے پڑھ جانا, ختم. 1 سال تک آپ کا کام یہ چیز. اس کے بعد میں آپ کو بیت میں لیتا ہوں. بولے یہاں پہ اپنے اللہ والے اپنے پیر ہاتھ ہی بیت میں لے رہے ہیں, ہاتھ ہی بیت میں لے رہے ہیں. نہیں کیوں, معلوم طلب حق تو ختم ہو گیا.
اب اس کو بیت میں لے کے پہلے طلب دلانا، اس کا پھر اپنی طلب دلانا، پھر اپنی علم دینا، وہ کام اپنے کو کرنا ہے یہاں پہ، نہیں وہ کام کرنا ہے اپنے کو. تو وہ دور کے اللہ والے کیا کریں، 1 سال اپنے کو ایک دن جا کے خالی ایک لکڑی خالی لا کے ایک 11ویں شریف کا جشن ہے، فلاں جشن ہے بھائی، ایک ٹال سے تھوڑے لکڑیاں لا ہوتے، ایک بار آ کے سیکنڈ ٹائم دکھتے نہیں اپن وہاں پہ، نہیں ہے اپنی فطرت ویسی سے. نہیں مولا لکڑی لانا ہے بولے تو ارے مولا اب بھی آ رہا ہوں گے چلے آتے، نہیں دیکھو 1 بار لاتے 2 بار لاتے، وہاں پہ 1 سال لکڑیاں کاٹے آپ، نہیں 1 سال کون کاٹے پھر، چلو ہمارے ایسے لوگ آ رہے تو کاٹ لیتے تھے، نہیں بادشاہ ہے پھر کیسے بادشاہ، پھولوں کی اسٹیج پہ سوتے تھے انہوں، نہیں چھوڑے بلک کو الگ کرے. نہیں اس کے بعد میں 1 سال مکمل ہو گیا تو کیا کرے وہ اللہ کے ولی کہ دیکھے ان کی ایک باندھی تھی، نہیں بیٹھے ہوئے آپ ذکر کر لیتے، ابراہیم بن ادم برقی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر لیتے بیٹھے ہوئے، واقعہ یاد ہوں گا مگر تجدید ایمان کا ذہنی ہم یہ سلوک طے کرنا ہے یہاں پہ ہمارا سلوک یہ ہم بولتے نا جتنے میں سالکین راہ، اللہ حضرت کی اللہ فرماتے دیکھو سالکین راہ بولتے، نہیں اے راہ چلنے والوں، یہ راہ چلنا ہے ہمارا. ہم اتنے بلک کے بادشاہ تو نہیں ہے کم سے کم، نہیں مگر اپنے ہاتھ میں تو اپن ایک بادشاہ ہے نا، ہر انسان اپنے ہاتھ میں ایک بادشاہ ہے، اپنی مرضی کا مالک نہیں بولتے میرا جسم ہے بھائی میری مرضی کا میں مالک میں کچھ بھی کر لیتا ہوں بولتے، نہیں. تو دیکھیں 1 سال کے بعد میں کہ آپ ذکر کر لیتے بیٹھے ہوئے، تو اب ٹیسٹ کرنا تھا کوئی نہ بلک کو الگ کرے نہ کرے، تو اپنی باندھی کو بولتے کہاں جا رہی، بولتے کہاں ہیں انہیں ابراہیم کہاں تو وہاں بیٹھے ہوئے، تو دیکھے تو جاتے تھے کیا کر تھوڑا ان کو دھکا مار کے جا پیر کو، باندھی کو حکم دیتے وہ جو ابراہیم بیٹھے ہیں نا ان کو دھکا مارتے جا، ٹیسٹ کر رہے وہاں پہ دھکا مار کے چلے آتے، باندھی جاتے کیا کرتے آپ اٹھ کے اس کو مارنا شروع کر دیتے، باندھی کو مارنا شروع کرتے. کون، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، جو 1 سال لکڑیاں کاٹ کے تزکیہ نفس کر رہے بھی وہاں پہ، بلک کو الگ کر رہی. دیکھے ابھی الگ نہ ہوا بلک ان کا، ابھی ہے ابھی یعنی اندر، یعنی وہ کیا بولنا چاہیے وہ یعنی بادشاہ ہے ابھی، یعنی میں بادشاہ ہوں میرے کو لات مار دی، ایک دل میں شیطان ڈالتا بادشاہ کو لات مار دے کوئی بھی نہیں، تو بادشاہ کو لات مار دی بلکہ اٹھ کے کیا کرتے اس کو تو نہیں پہچانی میں بادشاہ ہوں تو میرے کو لات مار دی تو بلکہ اس کو مارنا شروع کر دی، بلاتے پیر صاحب نہیں جو اللہ کے بولے بلاتے بلا کے دیکھو بھائی یہ راہ میں جو سو ابھی دیکھو یہ بھی جو واقعہ ہے نا سورہ کہف میں بھی سیم واقعہ تھا. اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ رہے تو صبر نہیں کر سکتے، صبر کرنا ہے یہ راہ میں بس، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، اللہ مالک ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، صبر ہمارے اندر، اپنے اندر تو صبر نہیں ہے. نہیں تو دیکھے کہ اے ابراہیم تم صبر نہیں کر سکتے، بلک کو الگ نہیں کر سکتے، تم جاؤ جا سکتے تو پھر توبہ کرتے آپ، نہیں میں کو اور تھوڑا موقع دی میں نہیں کرتا ہوں بولا، پھر وہ پھر ڈیوٹی پھر 1 سال لکڑیاں کاٹنا لنگر میں ڈالنا، یہ ذکر کر لیتے تسبیح دیتے پڑھ لیتے بڑھ جانا ختم. 1 سال تک وہ کام پہ نہیں، جب 1 سال 2 سال ہو جاتے دوسرا سال ہوتا پھر باندھی کو بلاتے ادھر، پھر وہ بیٹھے رہتے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، جاتے تھے کیا کر پھر ایک بار دھکا دیتے کہ جا پیر کو، تو آپ جاتے تھے پھر ایک بار دھکا دیتے کیا کرتے آپ دیکھ لیے، اس سے پہلے 1 سال جو سو لکڑیاں کاٹنا پھر اور 1 سال کٹاتے لکڑیاں، آج آپ غصہ تو ہے بادشاہ تو ہے اندر، دیکھتے غصے سے خالی نہیں، غصے سے دیکھ کے خاموش پڑ جاتے، خالی غصے سے دیکھتے خالی ایسا کہ آپ خالی اور ایک لات مارے تو اٹھ کے مارنا شروع کر دینا، ایسا غصے سے دیکھتے پر مارتے نہیں، کیوں 1 سال کے لکڑیاں یاد آتے ان کو، پھر تزکیہ نفس ہوتا نہیں، لہٰذا کام بڑھے غصے سے دیکھ کے خاموش پڑ جاتے، پھر بلاتے باندھی کیا کرے پوچھتے کچھ بھی مارے تو نہیں خالی غصے سے دیکھے، ایسا بلاتے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو بابا تم نہیں کر سکتے، تم بلک کو الگ نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں، آپ جا سکتے بولتے، پھر توبہ کرتے آپ، پھر بولتے نہیں سرکار میرے کو 1 بار موقع ایک بار دیکھیے. سورہ کہف میں بھی 3 بار موقع ہوا، 4تھی بار میں چلے جانا پڑا، نہیں یہاں پہ 3 بار میں سمجھ گئے، یہاں پہ ابراہیم بن ادم معلوم اللہ والے انہوں میں نہیں، 4تھی بار اب ختم ہو گیا نا، موسیٰ علیہ السلام الگ ہو گئے، نہیں طے کر سکے، اور پورے شریعت کے خلاف کام آتے خضر علیہ السلام کے، بظاہر نہیں تھے شریعت کے خلاف کام تھے نا، نہیں پہلا کام کیا تھا جو کشتی میں مدد کرا اس کی کشتی میں چھید مار دیے، ارے اپنا کوئی مدد کرا تو اپنے کو شکریہ ادا کر دے، اٹھا اس کی گاٹ، کوئی اپنے کو لفٹ دیا، ہم یہاں سے لفٹ لے کوئی لفٹ دے رہے ہیں، ایک بیچارہ ہائی وے پہ لفٹ دیا، اتنے بعد اس کی سیٹ کاٹ دیتا، شریعت کے خلاف عمل دکھ رہا، کیا بولتا انہیں، ارے کیا میں شریعت کے خلاف عمل دکھ رہا، پھر بچے کو کیا کرے کھیلتے تھے بچے کو لے کے مار ڈالے اس کو، نہیں نہ آ کے قتل کرے نا، شریعت کے خلاف کام دکھ رہا نہیں. پھر جو گاؤں والے کھانا نہیں دیے، جو مہمان نوازی نہیں کرے تو ان کے نے دیوار اٹھا دی آپ، تو آپ موسیٰ علیہ السلام کیا بولے آپ اس کو اجر لے سکتے تھے نا، خالی فری میں کہ اٹھا دیے، نہیں آپ نہیں کر سکتے، آپ یہاں سے آپ جائیے، پورے کام اللہ کی حکم سے نہیں اللہ کے حکم سے کرے، ساتھ میں نبی ان کو پتہ نہیں اللہ کا حکم آتے جا رہا ہے یہاں پہ، اولیاء اللہ کو اللہ کا حکم بھی آ رہا ہے نا، وہ حکم پہ عمل بھی کرا میرے کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر وقت کے نبی ہے آپ. تو دیکھو چوبین نے فرمایا ہم جو دعا کرتے ہیں اے اللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، انبیاء رشک کرے ہماری امت میں آنے کا، یہ ہم امت محمدیہ میں آنے
تو میں کاش میں نبی نہ ہوتا، میں امت محمدیہ ہوتا کہ دعا کر کہیں ہم بہتر، لیکن آج امت محمدیہ ہو کے بھی ہم جو سو وہ مقام حاصل نہیں کرے ہم نے۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کیا کرے کہ غصے سے دے کے بلائے، نہیں ہو سکتا، پھر 1 سال پھر لگا دیے وہی ڈیوٹی پہ، صرف 3 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، پھر بولے باندھ کو جاتا تھے، پھر لات مار کے جا، پھر لات مارے، اس کے بعد کیا کرے تھے باپ، پیر پکڑ لیا اس کے، تو صحیح ہے ماں، تو صحیح جا رہی، میں غلط جگہ پہ بیٹھ گیا، تیرے رستے میں بیٹھ گیا، میرے کو معاف کر دے، تو بولے پیروں میں گئے تو جب بیت میں لے کے تعلیم مت دیے، نہیں جب لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیے تو کیا کرے، پہلے تزکیہ نفس کرے، یعنی بلغ کو الگ کرے، تو وہ تو کیا بولا میں، دل میں یا تو دنیا کی محبت رہتی یا پھر ایمان رہتا، دونوں بھی رہنا پڑتا، مشکل ہے، وہ نکلنا بولے تو تزکیہ نفس کرنا پڑتا، اپنے پاس وقت نہیں ہے تزکیہ نفس کرنے کا، نہیں اتنا تزکیہ نفس کرے بعد ہم کو وہ علم، لیکن ہمارے پیر جو ہے نا دے رہے، وقت آخر ہے، زمانہ ہے، اپنی ختم، قیامت قریب ہے، نہیں اس وجہ اولیاء اللہ بولے اب تو علم تصوف کو عام کرو، اس وجہ عام ہو رہا، نہیں تو یہ علم نہیں ملتا تھا ہمارا، اب اولیاء اللہ کا یعنی خول ہے کہ اب علم تصوف عام کرنے کا وقت ہے، نہیں تو یہ علم عام نہیں ہے، یہ ہر کسی کو نہیں، یہ بند کمرے کی تعلیم بولتے ہیں اس کو، شریعت یعنی کھلی تعلیم ہے، شریعت عام تعلیم ہے، کہیں بھی بول سکتے، طریقت بند کمرے کی تعلیم ہے، لیکن اس کو کھول دیے، طریقت کا علم اب کھلے ہوا ہے لیکن قدر نہیں ہے، ناقدرے ہو گئے پورے بات، آج ناقدرے ہو گئے طریقت کی تعلیم، ارے وہ تعلیم جہاں پہ مولا مل رہا، نہیں مولا مل رہا، ساتھ پا رہے مولا کو، نہیں حضرت قبلہ کے کئی مریداں ہیں جو ساتھ پا رہے اللہ تعالیٰ کو، نہیں کوئی ملکیت کے راستے سے ساتھ پا رہا، کوئی مختار کے راستے سے ساتھ پا رہا، کوئی مختار دیکھ رہا، کوئی مالک دیکھ رہا، کوئی زندہ دیکھ رہا، نہیں کوئی جو سو یعنی قائم دیکھ رہا، خود سے قائم دیکھ رہا اللہ تعالیٰ کو، نہیں تو وہ ہم کو سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے نہیں بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کو مالک دیکھنا ہے ہمارے کو، تو شرک سے بچتے، شرک سے بچیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آگے کی منزل طے کر سکیں گے، اگر ہم شرک سے نہ بچیں گے تو کتنا بھی علم حاصل کروں نہیں، معرفت کا علم ہمارے لیے بیکار ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا، دل سے دنیا کی محبت نکلنا کہ اللہ یہ تمام کائنات کا مالک اللہ ہے، یہ یقین بڑھ جانا ہمارے اندر، تو یقین بیٹھا تو اس کا بھی ہمارے کو پیمانے دیے کیسا محسوس کرنا، اب اپن کون سے مقام پہ کیسا محسوس کرنا وہ بھی ہم کو بتایا اولیاء اللہ ہمارے پیر، ہم کو وہ بھی بتایا، کیا بتائے کہ نقصان پہ ہے تمہارے کو تکلیف نہ ہونا، فائدے پہ خوشی نہ ہونا، اگر یہ پوزیشن پہ تم آ گئے تو تم شرک سے بچ گئے، نہیں شرک سے بچ گئے، جب بچتے ہم اب دیکھ لینا ہم اپنے آپ کو ہم کون سے مقام پہ، ہم شرک مشرک یعنی شرک میں مبتلا ہے یا ہم ایمان والے ہیں، نہیں دنیا کے پیچھے ہمارا دل کدھر بھاگنا چاہ رہا، ہمارا دل دنیا حاصل کرنے کے لیے زیادہ خوشی محسوس کر رہا یا پھر مولا کی قریب آنے کا کون سا مشکل یعنی حاصل کر رہا، وہ کب ہوتا، تھوڑی تو بھی جھلک رہنا ہم کو اللہ کو مالک دیکھنے کی، اللہ کو خالی یعنی وہ فکر میں رہنا، اللہ تعالیٰ خود جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث میں آتی ہے خبر کہ تو بندے سے فرما رہا ہے کہ تو 1 قدم چل، نہیں میں تیرے طرف 2 قدم بڑھ کے آؤں گا، تو چل لیتے آ میں دوڑ لیتے آؤں گا، تو دوڑتے آ میں بجلی کی طرح آ جاؤں گا تیرے طرف، اللہ تعالیٰ ایسا ہمارے ساتھ ہے، نہیں شروع ہمارے کو کرنا ہے، شروع ہمارے کو کرنا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نہیں رسد دینے والا اللہ ہے، کامیابی دینے والا اللہ ہے، سب راستے آسان رہتا، صرف ہم قدم اٹھانا ہے، 1 قدم اٹھائیں گے تو ہر راستے، والد جب بچہ چلنا شروع کرتا تو 1 قدم آگے جاتا ہے، آگے چل کے اٹھا لیتا اس کو، نہیں اس کو پورا اپنے تک آنے نہیں دیتا انہیں، دیکھو جب بچہ فرسٹ ٹائم چلنا چاہتا تو گریں گا بول کے والد کو ڈر احساس رہتا، بچہ تو والد کو دیکھ کے کوشش کرتا ابا کی طرف پہنچوں گا بول کے، انہیں 1 قدم بھی بڑھا تو والد خوش ہو کیا کرتا 10 قدم آگے بڑھ کے اٹھا لیتا اس کو، تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے نا، تو ہم اللہ کی طرف 1 قدم بڑھ کے دیکھو، اللہ کو مالک دیکھو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے قریب لے لیں گا، جب اللہ کے قریب ہو جائیں گا بندہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وصل بھی پا لیں گا انشاءاللہ، تو ہم کو پہلے سب سے پہلے مالک اللہ کو دیکھنا، اب ملکیت کی تعلیم دے رہی، ملکیت پہ اللہ والے زور لگاتے اس وجہ یہ بہت بڑا یعنی انسان کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہ کہ ہر چیز یہ میری یہ میری یہ میری یہ میری، اور خوشی بھی ایسی رہتی، دنیا آ گئی تو جس کی انتہا نہیں رہتی، دنیا چلے گئی تو افسوس بھی اتنا رہتا، نہیں 1 ٹائم کی نماز اگر قضا ہوگی تو اتنا افسوس نہیں رہتا، ہم کو 10 روپے گھومنے سے اتنا افسوس رہتا، دیکھ لو کتنا ہمارا نہیں ہے نہیں ہمارے اندر، کبھی دیکھو 1 ٹائم کی قضا ہوگی نماز تو میں ہمیشہ پڑھتا نا، 1 نماز قضا تو کیا ہوتا یہ بول دیتا، 10 روپے 20 روپے گھوم گئے 50 روپے گھوم گئے تو کتنی محنت سے کمایا تھا، میں 1 پیسے گھوم گئے، دیکھو کھا لیتا تو بھی اچھا رہتا تھا، کسی دیتا خیرات بھی کرتا تھا، اس کی نیکی تو بھی ملتی تھی، کتنے وسوسے ہو جاتے اپنے پاس، تو لہٰذا یہ پیمانہ دیے کہ نقصان ہوا تو ہمارے کو غم نہ ہونا، تکلیف نہ ہونا، فائدہ ہوا تو خوشی نہ ہونا، یہ ہمارے اندر آ جانا، یہاں تک کہ ہم کو چلنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سمجھا بعد افعال اللہ مختار ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ سمجھا۔ ابھی یہ تعلیم ہماری انشاءاللہ ابھی تو بعد آثار کی چل رہی، جب یقین آ جائیں گا کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، میرا مالک بھی اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک تو ہم دیکھ رہے ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا مالک اللہ ہے تو کیسا وہ دیکھیں گے۔ انسان کیا کرتا، بت کی نفی کرتا، کل مخلوق کی نفی کرتا، خود کی نفی نہیں کرتا،
ساری کائنات کا مالک اللہ ہے بولیں گا، میرا مالک تو نہیں بولیں گا، مانتا ہی نہیں، دل میں یقین نہیں بڑھتا. وہ یقین بٹھانا تھا ہمارے کو، کثرت سے ذکر کرنا ہے لا الہ الا اللہ کا. تو لا الہ الا اللہ سے لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، اس کے بعد لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ. یہ 4 مراتب ہے ہمارے انشاءاللہ سمجھ چلا. فی الوقت لا معبود الا اللہ پڑھنا ہے ہمارے کو، سمجھنا ہے کوئی معبود نہیں، کوئی مالک نہیں انشاءاللہ سمجھ چلا. اس کے بعد میں لا مقصود الا اللہ دیکھیں گے انشاءاللہ سمجھ چلا. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں اخلاص تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.